بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ دینی اصلاحی مذاکرے میں آج کے مذاکرے کا عنوان ہے موت اور اس کی شدت۔ چونکہ یہ زندگی کا آخری سفر ہے اور اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے، اس لیے موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو چیز جتنی یقینی ہے ہم اس سلسلے میں اتنے ہی لاپرواہ ہیں۔ اس لیے صاحب کتاب نے علامہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ یہ عنوان باندھا ہے موت اور اس کی شدت۔ فرماتے ہیں موت کی تکلیف نصیحت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف تلوار کی 300 ضرب کے برابر ہوتی ہے، یعنی ایک تلوار سے جو زخم لگایا جاتا ہے، ایسے 300 مرتبہ اگر تلوار سے زخم لگایا جائے تو موت جو روح نکلنے کی جو تکلیف ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر نیز فرمایا کہ موت کی شدت اور تکلیف میری امت کے لیے نصیحت ہے۔ جیسے ہمارے عرف میں محاورہ ہے اگلا گرا پچھلا ہوشیار، ایک آدمی کو تجربہ ہو گیا تو دوسرا اس سے سبق حاصل کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ موت کی تکلیف میری امت کے لیے نصیحت ہے۔ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزیں جو حاصل ہیں اس کی قدر کرو۔ نمبر 1 بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، نمبر 2 بیماری سے پہلے تندرستی کو، نمبر 3 مشغولیت سے پہلے فرصت کو، نمبر 4 محتاجی سے پہلے مالداری کو، اور نمبر 5 موت سے پہلے زندگی کو۔ جوانی اور طاقت کے زمانے میں جو عبادت اور محنت ہو سکتی ہے، بڑھاپے میں اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ دوسرے، جب جوانی میں معصیت اور کسل کی عادت ہو جاتی ہے، یعنی سستی کی عادت پڑ جاتی ہے، تو بڑھاپے میں اس کا بدلنا نہایت دشوار ہے۔ تندرستی کا زمانہ نہایت قیمتی ہے، اس کا صحیح اندازہ بیماری ہی میں ہوتا ہے، اس لیے تندرستی کے زمانے کو ضائع کرنا انتہائی نقصان کی بات ہے۔ رات فرصت کا وقت ہے، اگر اس کو ضائع کر دیا اور ذکر و عبادت میں مشغول نہ ہوا تو دن میں دنیا کے مشاغل کہاں فرصت لینے دیں گے، خصوصاً سردی کی راتیں۔ سردی کا موسم مؤمن کے لیے غنیمت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء غنیمت المؤمن طال لیلہ فقامہ وقصر نہارہ فصامہ۔ فرمایا کہ سردی کا موسم مؤمن کے لیے بہت غنیمت ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے تو وہ اس میں عبادت کرتا ہے، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھتا ہے۔ سردی کی راتوں میں عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا آسان ہے۔ نیز فرمایا اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامک والنہار مضیء فلا تکدرہ بآثامک۔ فرمایا کہ رات لمبی ہے، اس کو اپنی نیند سے چھوٹا نہ کر، اور دن روشن ہے، اس کو اپنے گناہوں سے تاریک نہ کر۔ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس پر قناعت کر اور راضی رہ۔ اگر قناعت و رضا حاصل ہو جائے تو اس کو غنیمت جان اور اللہ کا شکر ادا کر۔ دوسروں کے پاس جو مال ہے اس کی طمع نہ کر۔ زندگی میں ہر عمل کیا جا سکتا ہے، موت کے بعد انسان کچھ کرنے پر قادر نہیں ہوگا، اس لیے زندگی کو غنیمت جان کر جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ کسی کا کتنا عمدہ مقولہ ہے کہ بچپن کھیل میں گزار دیا، بڑھاپا سستی میں، جوانی مستی میں گزاری، خدا کی عبادت کس وقت کرے گا؟ قبر جنت کا باغیچہ یا جہنم کا گڑھا ہے؟ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قبر جنت کا باغیچہ ہے یعنی مومن کے لیے، یا جہنم کا گڑھا ہے کافر کے لیے۔ لہذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمہاری نفسانی خواہشات پر پانی پھیر دینے والی ہے۔ موت کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کچھ موت کا حال بتلائیے۔ حضرت عمر نے حضرت کعب سے فرمایا مذاکرے کے طور پر کہ کچھ موت کا حال بتلائیے۔ فرمایا کہ موت کانٹے دار درخت کی طرح ہے جو انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس کا ایک ایک کانٹا انسان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور آدمی اس کو زور سے کھینچے اور وہ درخت گوشت پوست کو کاٹتے ہوئے یعنی گوشت اور چمڑے کو کھینچتے ہوئے باہر نکلے۔ یہی موت کا حال ہے۔ تین چیزیں نہیں بھولنی چاہیے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ تین چیزیں کسی سمجھدار آدمی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ نمبر ایک دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا یعنی ختم ہو جانا۔ نمبر دو موت۔ نمبر تین وہ مصیبتیں جس سے انسان کو امان نہ ملے۔ چار چیزوں کی قدر چار ہی آدمی جانتے ہیں۔ نمبر ایک جوانی کی قدر بوڑھا ہی جانتا ہے، عافیت کی قدر مصیبت زدہ ہی جانتا ہے، صحت کی قدر بیمار ہی جانتا ہے، اور زندگی کی قدر مردہ ہی جان سکتا ہے۔ موت کی حقیقت حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آدمی پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے جس پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں، اس کے ہوش و حواس باقی ہوں، زبان بھی بند نہ ہوئی ہو، وہ موت کی کیفیت کیوں نہیں بتاتا؟ اتفاق سے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے ہوش و حواس باقی تھے، زبان بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا ابا جان، آپ ایسی حالت میں موت کی کیفیت نہ بتانے والے پر تعجب کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اب آپ کچھ موت کی کیفیت بیان فرمائیں۔ فرمایا بیٹا موت کی حالت بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں کچھ بتاتا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے کاندھوں پر پہاڑ رکھا ہوا ہے، میری روح سوئی کے ناکے میں سے نکل رہی ہے۔ سوئی کا جو کنارہ جہاں سے ہم جو کونا بالکل کونا حصہ جہاں سے ہم کپڑا سیتے ہیں وہ کونا، میری روح سوئی کے ناکے میں سے نکل رہی ہے اور میرے پیٹ میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں مل گئے ہیں اور میں ان کے درمیان دبا ہوا ہوں۔ قول و عمل کا اختلاف۔ شفیق ابن ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ چار باتیں زبان سے کہتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن عمل ایسے کرتا ہے کہ شاید یہ کسی کا بندہ نہیں اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ اللہ رازق ہے، لیکن دنیا اور مال کے بغیر اس کا قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ نمبر تین، ہر آدمی جانتا ہے اور کہتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، لیکن دنیا کا مال جمع کرنے میں رات دن مشغول رہتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز تک ختم کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ موت ضرور آئے گی، عمل ان کیسے کرتا ہے جن کو مرنا نہیں ہے، یعنی موت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن موت کی تیاری نہیں کرتا۔ تین چیزیں تعجب خیز ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین چیزوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہنسی آتی ہے، اور تین چیزوں پر اتنا غم ہوتا ہے کہ رونا آتا ہے۔ وہ تین چیزیں جن پر تعجب ہوتا ہے اور ہنسی آتی ہے یہ ہے دنیا کا امیدوار جبکہ اس کے پیچھے موت لگی ہے، اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، موت کی فکر نہیں ہے۔ نمبر دو، غافل جبکہ اس کے سامنے قیامت ہے، قیامت کا یقین رکھتے ہوئے بھی موت کی تیاری سے غفلت برتتا ہے۔ نمبر تین، منہ بھر کر ہنسنے والا یعنی قہقہا مار کر ہنسنے والا، حالانکہ اسے خبر نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ اور جن باتوں پر غم کے ساتھ رونا آتا ہے وہ یہ ہیں احباب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جدائی، موت، پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں۔ نمبر تین، حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جبکہ مجھے خبر نہیں
کہ میرے لیے جنت میں جانے کا حکم ہوگا یا جہنم میں۔ موت موٹا نہیں ہونے دیتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے متعلق جتنا تم جانتے ہو اگر حیوانات یعنی جانور جان لیں تو تم کو کبھی موٹا گوشت کھانا نصیب نہ ہو۔ موت کو یاد رکھنے اور نہ رکھنے کا نتیجہ، یعنی جانور اگر جان لیں تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیں، دبلے ہو جائیں، اور نتیجہ انسانوں کو عمدہ اور فربا اور بہتر گوشت نہ ملے، یہ مراد ہے۔ موت کو یاد رکھنے اور نہ رکھنے کا نتیجہ، حامد اللفاف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا 3 باتوں سے اعزاز کیا جاتا ہے۔ توبہ کی توفیق جلد ہوتی ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت نصیب ہوتی ہے، عبادت میں دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو شخص موت کو بھول جاتا ہے اس کو 3 باتوں سے سزا دی جاتی ہے۔ نمبر 1، توبہ کی توفیق جلد نہیں ہوتی، کفاف پر قناعت نصیب نہیں ہوتی، یعنی جتنا ملا اس پر قناعت نہیں ہوتی، اور عبادت میں کسل یعنی سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ موت کا ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ تازہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ اس کے مطالبے پر آپ نے سام ابن نوح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب وہ قبر سے اٹھے تو سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سفیدی کیسی ہے؟ آپ کے زمانے میں تو بڑھاپا تھا ہی نہیں۔ کہا کہ میں نے جو آواز سنی تو یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی، اس کے خوف سے بال سفید ہو گئے۔ معلوم کیا کہ آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ فرمایا 4000 سال پہلے، لیکن ابھی تک موت کا ذائقہ ختم نہیں ہوا۔ 4 اہم باتیں۔ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا اگر آپ مجلس میں بیٹھا کریں تو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچے اور دین کی باتیں سننے کا موقع ملے۔ فرمایا کہ میں 4 باتوں میں مشغول ہوں، ان سے فرصت ملے تو بیٹھوں۔ عرض کیا وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، پہلی فکر تو یہ ہے کہ اللہ نے یوم میثاق میں بندوں سے عہد و پیمان لیتے وقت فرمایا تھا یہ لوگ جنتی ہیں اور اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں، اور یہ لوگ دوزخی ہیں اور اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اب مجھے یہ خبر نہیں کہ میں کس گروہ میں تھا۔ نمبر 2، رحم مادر میں بچے کے اندر روح ڈالتے وقت فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اس کو خوش نصیب لکھا جائے یا بد نصیب۔ حکم کے مطابق فرشتہ لکھ دیتا ہے، مجھے خبر نہیں کہ میرے لیے کیا لکھا گیا ہے۔ نمبر 3، ملک الموت روح قبض کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے معلوم کرتے ہیں اس کو مسلمانوں کے ساتھ رکھا جائے یا کافروں کے ساتھ، مجھے معلوم نہیں، میرے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قول وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ کے بارے میں متفکر ہوں، پتہ نہیں کہ میں کس گروہ میں ہوں گا۔ غفلت سے بیدار ہونے والے کی 4 علامتیں۔ جو شخص غفلت کے پردے کو چاک کر کے بیدار ہو جائے اور اس کی 4 علامتیں ہیں، وہ دنیا کے معاملے میں قناعت اور تاخیر کرنے والا ہوگا، آخرت کے معاملے میں حریص اور جلدی کرنے والا ہوگا، دین کے سلسلے میں علم اور کوشش کے ساتھ تدبیر کرتا ہوگا، مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ نصیحت اور مدارات کا ہوگا، اچھائی کا معاملہ ہوگا۔ سب سے بہتر انسان، کسی نے کہا ہے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اندر 5 باتیں ہوں۔ نمبر 1، پروردگار کی عبادت کرنے والا ہو۔ نمبر 2، مخلوق کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہو۔ نمبر 3، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ نمبر 4، لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے نا امید ہو۔ نمبر 5، موت کے لیے تیار ہو۔ 3 پسندیدہ چیزیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں غربت کو پسند کرتا ہوں تاکہ پروردگار کے لیے متواضع بنا رہوں، مرض کو پسند کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میرے گناہ معاف ہوتے رہیں، موت کو پسند کرتا ہوں تاکہ پروردگار سے ملاقات ہو۔ سب سے افضل و عقل مند انسان، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا کہ سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ عرض کیا کہ سب سے سمجھدار کون ہے؟
فرمایا موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے والا۔ بشارت کی 5 قسمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے اور کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس بشارت کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عام مؤمنین کے لیے، یعنی تم عذاب میں ہمیشہ رہنے سے نہ ڈرو، تم کو ایک روز عذاب سے ضرور نکالا جائے گا، انبیاء علیہم السلام اور صلحاء تمہاری شفاعت کریں گے۔ نمبر 2، مخلصین کے لیے، تم اپنے اعمال کے رد ہونے کا خطرہ محسوس نہ کرو، تمہارے اعمال مقبول ہیں، اور ثواب فوت ہونے کا غم نہ کرو، تم کو دگنا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، تائبین کے بارے میں کہا جاتا ہے اپنے گناہوں سے نہ ڈرو، وہ بخش دیے گئے، اور توبہ کے بعد رد ثواب کا خطرہ محسوس نہ کرو۔ نمبر 4، زاہدوں کے لیے حشر اور حساب سے نہ ڈرو، اور بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری حاصل کرو۔ نمبر 5، علماء کے لیے، وہ علماء جو لوگوں کو بھلائی اور نیکی سکھاتے ہیں اور اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے قیامت کے ہولناک منظر سے نہ ڈرو اور بالکل غم نہ کرو، تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور تم اپنے اور اپنی اقتداء کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ یہ آج کے مذاکرے میں موت اور موت سے متعلق باتیں رہیں۔ کل کے مذاکرے میں انشاءاللہ آگے عذاب قبر سے متعلق، چونکہ یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اس کے اوپر بھی حضرت نے باتیں لکھی ہیں، اس کا مذاکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔